الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے۔ دین اسلام سراسر سلامتی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ اسلام کے لفظ میں سلامتی موجود ہے اور ایمان کے لفظ میں امن کا صیغہ موجود ہے، یعنی اسلام امن و سلامتی کا گہوارہ ہے۔ اسلام جو دین فطرت ہے، قانون فطرت ہے، وہ قانون جو اللہ نے انسانیت کی کامیابی کے لیے بنایا، اس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ جو سارے انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے، خیر خواہی چاہتا ہے۔ فی السلم کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، او ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ عجیب بات ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمینو، او ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ بھی عجیب بات ہے جب ایمان والا خود ہی کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اس آیت میں کہہ رہا ہے او ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جب ایمان والے ہیں تو کیا ایمان لائیں؟ جب ایمان والے ہیں تو کیا اسلام میں نہیں ہیں؟ اس کا یہی مطلب ہے جیسے آپ یہاں فاتحہ خوانی میں آئے بیٹھے ہیں اور میں آپ سے کہوں او فاتحہ میں آنے والوں فاتحہ کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جسمانی طور پہ آپ بیٹھے ہیں اپنے دل و دماغ کو بھی یہاں حاضر رکھیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان والو جس طرح تم نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا ہے عملی طور پر تم مومن بن جاؤ۔ اس ایمان کے جو تقاضے ہیں، اسلام کے جو احکام ہیں، اس کو اپنی 5 فٹ کی کائنات میں زندہ کرو، عملی طور پہ اسلام کو ایکسپٹ کرو، مانو، تسلیم کرو۔ یہ مفہوم ہے اس کا کہ ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن فی الاسلام نہیں کہا، فی السلم کہا۔ بھلائی، خیر خواہی، سلامتی۔ ابو سفیان کو کہا ویحک یا ابا سفیان قد جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ ابو سفیان تیری ذات پہ مجھے افسوس ہوتا ہے، اتنا بڑا لیڈر ہے، سمجھدار ہے، تجھے میرا اسلام سمجھ میں نہیں آیا۔ قد جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میرا اسلام صرف آخرت کی بات نہیں کرتا، صرف قبر کی حشر کی بات نہیں کرتا۔ ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت دونوں بھلائیاں لے کے آیا، اس لیے اسلموا تسلموا۔ ابو سفیان اسلام میں آ جاؤ تو سلامتی میں آ جاؤ گے۔ پتہ چلا اسلام سلامتی کا نام ہے، اور قرآن ہم سے تقاضا کر رہا ہے ایمان والو کہ فی السلم ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آ جاؤ۔ ہم نے بعض چیزوں کو مانا ہے، تھوڑی بہت اسلام کی چیزوں کو لے کے ہم چل رہے ہیں، اور پھر شکوہ ہوتا ہے کہ جو وعدے تھے وہ پورے کیوں نہیں ہو رہے ہیں، سکون کیوں نہیں ملا، وقار کیوں نہیں ملا، عزت کیوں نہیں ملی، اسٹیٹس کیوں نہیں ملا، ویلیو کیوں نہیں بڑھا، چین سکون کیوں نہیں ملا، ورلڈ لیول پہ ہمارا وقار قائم کیوں نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تقاضا پورا ہی نہیں کیا۔ قرآن نے تقاضا جو ہمارے سامنے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اب وعدے پورے ہوں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند اس وقت رہو گے
جب پکے مومن ہوں گے. تو غلطی ہماری طرف سے ہوئی ہے کہ جو ہے ہم نے اسلام کی بعض چیزوں کو مانا ہے، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ پورے اسلام میں آ جاؤ. اور اس کو سلامتی کے لفظ سے کہا کہ سلامتی ہے. جو بھی اسلام حکم دیتا ہے اس میں انسان کی بھلائی ہے، اور جس چیز سے اسلام انسان کو روکتا ہے اس میں انسان کا نقصان تھا، اس لیے روکتا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، رسول جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. کیوں؟ کہ اس کے رکنے میں تمہارا فائدہ ہے. بظاہر ہماری عقل وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے. آپ کہیں گے، خاص کر ڈرائیور لوگ کہیں گے کہ اسلام نے ہمیں موسیقی سے کیوں روک دیا، میوزک سے کیوں روک دیا. ڈرائیور تو کہتا ہے کہ اچھی چیز ہے، دل کو سکون ملتا ہے. لمبے جے پور اور دلی کے روٹ پہ چلتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی، سکون ملتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ گانے سے کبھی سکون نہیں ملتا. وہ انسان کو سکون کا دھوکہ لگ جاتا ہے. میوزک انسان کی باڈی میں ایک پاور ہے، اس کو جگا دیتا ہے، اس کی نیند اجڑ جاتی ہے، اور ڈرائیور کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ مجھے سکون مل رہا ہے. کسی گناہ میں اللہ نے سکون نہیں رکھا. گناہ میں جو سکون محسوس ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو کھجلی ہو جائے تو کھجانے میں تھوڑی بہت میٹھی میٹھی کھاد آتی ہے، لیکن جتنا کھجائیں گے اتنی چمڑی ادھڑتی چلی جائے گی اور بے چینی بڑھتی چلی جائے گی. ہر گناہ کا یہ حال ہے. گانا سنو گے زیادہ سے زیادہ 50 سیکنڈ 55 سیکنڈ 1 منٹ آپ نے لطف لیا، لیکن اس گانے سننے کی وجہ سے اب 24 گھنٹے دل و دماغ پہ وزن رہے گا، بوجھ رہے گا، بودریشن رہے گی، دل میں بے چینی رہے گی، سکون ختم ہو جائے گا، دماغ بھاری بھاری ہوگا، دل بھاری بھاری ہوگا. اور پھر کہ مول صاحب تابیز بنا کے دے کوٹھے میں جی کو لاگ رہی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ گانے کی یہ نحوست ہے، ہر گناہ کی نحوست ہے. انسان کو چند سیکنڈوں کا دھوکہ تو ہو جاتا ہے، لیکن دل میں پھر تباہی مچ جاتی ہے. آپ کے سامنے کوئی حسین شکل نظر آئی، نمکین شکل نظر آئی، اب نفس کہہ رہا دیکھ لے، لطف آ رہا ہے. وہ لطف دیکھنے سے سیکنڈوں کا جو ملتا ہے، لیکن وہ جو ہے نمکین شکل ہٹ جائے گی. اب کیا ہوگا؟ اب دل میں تباہی آئے گی، اب بے چینی آئے گی، اب دماغ بھاری ہوگا، اب دل بھاری ہوگا. ہر گناہ کا یہ حال ہے. تجربہ کر کے دیکھ لینا، ہر گناہ میں بے چینی ہوتی ہے، اور پھر وہ سزا اس کی لمبی ہوتی ہے. لطف سیکنڈوں کا لیا آپ نے، اور سزا جو ہے وہ گھنٹوں کی ہوتی ہے. صبح آپ نے 8 بجے اگر گناہ کیا ہے تو رات کو 8 بجے تک دل و دماغ بھاری رہیں گے، آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں ملے گی، آپ کا کسی کام میں جی نہیں لگے گا. یہ ہر گناہ کا یہی حال ہے. تو رسول جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ. نوجوان کہتا ہے یار بیئر اچھی چیز ہے، اس سے میری باڈی بنتی ہے اور اس سے میری ہیلتھ بنتی ہے، اور مجھے نیند نہیں آتی اور مجھے کام میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. لیکن ہماری نگاہ نقصان تک گئی ہی نہیں، ہماری نگاہ محدود. قرآن کہہ رہا ہے جو رسول جس چیز سے تمہیں روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ. کیوں رک جائیں؟ کہ اس میں تمہارا ہی نقصان ہے. اب شراب میں انسانیت کا نقصان ہے. اب شراب چاہے وہ بیئر ہو اس میں نقصان ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. ڈاکٹروں سے پوچھو کڈنیاں خراب ہو جاتی ہیں، عقل معاف ہو جاتی ہے، شرابی آدمی کا شعور ختم ہو جاتا ہے، اچھے اور بھلے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، عزت کے جنازے اٹھ جاتے ہیں. ایک شرابی کی وجہ سے خاندان کی عزت چلی جاتی ہے، لوگ اس کے اولاد کی بھی عزت نہیں رہتی. کہتا وہ کون سا وکیل صاحب ہے، وہ کون سا جج جا رہا، وہ کون سا ماسٹر صاحب ہے، وہ شرابی کا بیٹا جا رہا ہے. اور اولاد اگر پی رہی ہے تو باپ کی عزت بھی چلی جاتی ہے، ماں باپ کی عزت بھی چلی جاتی ہے. تو نقصان زیادہ ہے جس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی ہے. اس لیے اسلام نے کسی بھی چیز سے اگر روکا ہے تو اس سے رک جائیں. اس میں تمہارا پھر فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. چاہے کوئی کتنے ہی دعوے کرے
لیکن اس کو اپنے دعوے سے پھرنا پڑے گا اور اسلام کے قانون کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس چیز سے اسلام نے روکا ہے اس میں انسان کا فائدہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ناسا والوں کو جو ہے چیلنج دے سکتے ہیں کہ جس چیز سے اسلام نے روکا ہے اس میں انسان کا فائدہ تھا ہی نہیں، نقصان ہی نقصان تھا، اس لیے روکا ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچیں، اور غیرت آ جانی چاہیے مسلم نوجوان کو کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کو خوراک کی ضرورت پڑتی ہے تو خوراک تو ناپاک تھی لیکن وہ خوراک اس وقت ضروری تھی، تو اللہ نے اس خوراک کو منہ میں نہیں ڈالا۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو جو خوراک ملتی ہے منہ کے راستے سے نہیں دی، کیوں؟ کیونکہ خوراک ناپاک ہے، اس منہ سے نہیں دوں گا، اس منہ سے بندہ کبھی میرا نام لے گا، اس لیے میں اس منہ میں نہیں جانے دوں گا۔ الگ پائپ لائن لگائی، ناف کے راستے سے خوراک پہنچائی ہے۔ غیرت آنی چاہیے نوجوان مسلم کو کہ اللہ نے جس کا لحاظ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، دنیا میں آنے کے بعد میں جو ہے ایسی چیزیں اپنے منہ میں نہ ڈالیں۔ نبی نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے شرما جایا کرو جیسے اس سے شرمانے کا حق ہے۔ اگر آپ کسی سے نہیں شرماتے، اگر آپ نے بیچ دی ہے اور بیچ کے کرکرے خرید لیے ہیں، آپ چچا سے نہیں شرماتے، تایا سے نہیں شرماتے، ابا سے نہیں شرماتے، ماں سے نہیں شرماتے، محلے سے نہیں شرماتے، پڑوسیوں سے نہیں شرماتے، تو اسلام کہتا ہے اللہ سے شرما جایا کرو۔ اس منہ میں حرام ڈالتے ہوئے اور گھونٹ شراب کی لیتے ہوئے اللہ سے شرما جایا کرو۔ اس لیے آپ غور کر لیں کہ جس چیز سے اسلام نے روکا ہے اس میں انسانیت کا نقصان تھا، اور جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں انسانیت کا فائدہ ہے، چاہے ہماری نگاہ وہاں تک جائے یا نہ جائے۔ آج ناسا کو ایک بھوت چڑھا ہوا ہے کہ وہ اسلام کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریسرچ کر رہا ہے۔ نیو یارک کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے ایک مسلمان کو دیکھا کہ وضو کے اندر وہ اپنی گردن کے اوپر مسح کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جو 50 سال میڈیکل سائنس ریسرچ کرنے کے بعد جو چیز مجھے حاصل ہوئی، اس ان پڑھ کو یہ بات کس نے بتا دی کہ یہاں پہ یہ گیلا ہاتھ پھیر رہا ہے، یہ کس نے بتا دیا اس کو؟ جا کے پوچھتا ہے کون ہے؟ میں فلاں ہوں، فلاں ملک سے ہوں۔ اس نے کہا تیرے ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ اس نے کہا پاگل خانے میں نے تو نہیں سنے، ہمارے ملک میں یتیم خانے تو مل جائیں گے، شفا خانے تو مل جائیں گے، ہو سکتا ہے 2-4 پاگل خانے بھی ہوں، مجھے تو پتہ نہیں۔ تو اس بہت بڑے ڈاکٹر نے کہا ہمارے نیو یارک شہر میں 120 پاگل خانے ہیں، 120 پاگل خانے صرف نیو یارک شہر میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس نے کہا کہ یہ تم مسلمان جو وضو کرتے وقت اپنا گیلا ہاتھ گردن پہ پھیرتے ہو، ہماری میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اگر کوئی بندہ 24 گھنٹے میں 4-5 مرتبہ گیلا ہاتھ اگر گردن پہ پھیر لے گا زندگی میں کبھی پاگل نہیں ہوگا۔ اسلام نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں انسانیت کا فائدہ تھا، تو اسلام ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ میں سب کے لیے سلامتی بن کے آیا ہوں، اس لیے تم پورے اسلام میں آ جاؤ، سب کے لیے سلامتی، انسانوں کے لیے سلامتی بن کے آئے اور سارے انسانوں کے لیے سلامتی بن کے آئے، کیونکہ 6 صدی عیسوی میں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اظہار کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اس وقت انسانیت کا کیا حال تھا؟ ترقی یافتہ قومیں رومن اور یونان کا کیا حال تھا؟ ہسٹری پڑھنے والوں، اس وقت جو ہے رومن اور یونان میں سیافی کا کھیل عام تھا، سیافی کا کھیل آج بھی دنیا میں چلتا ہے، بلکہ آج جو ہے سیافی کم ہو گیا ہے لیکن چلتا آج بھی ہے۔ سیافی کیا تھا کہ کسی بگڑے ہوئے بیل کے آگے انسان کو ڈال دیا جاتا، اور انسان کون سے ڈالتے تھے؟ مالداروں کو نہیں، غریبوں کو ڈالتے تھے، غلاموں کو ڈالتے تھے۔ مولانا علی میاں ندوی نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں 80,000 درشک ہوتے تھے اس کھیل کو دیکھنے کے لیے۔ سانڈ چھوڑ دیا اسٹیڈیم میں اور ایک غریب انسان کو چھوڑ دیا، پھر وہ سانڈ سینگوں سے جو ہے انسان کو اچھالتا تھا، لیکن 80,000 اسٹیڈیم والا 80,000 اسٹیڈیم میں بیٹھنے والے تالی کب بجاتے تھے؟ جیسے میرا نوجوان تالی کب بجائے گا؟ جب کسی پانڈیے کے بیٹ سے چوکا یا چھکا نکلے گا تو تالی بجائے گا۔ اس زمانے کا ترقی یافتہ انسان رومن اور یونان والے تالی کب بجاتے تھے؟ جب کسی سانڈیے کے سینگوں سے انسان گھائل ہوتا
اور جو ہے جانکنی کے عالم میں آخری سسکیاں لے رہا ہوتا، اس کے اوپر نزا اور سکرات کی کیفیت طاری ہوتی، تو 80,000 درشکوں والا اسٹیڈیم تالیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھتا تھا۔ پھر اسلام ہے کہ جو انسانیت کے سامنے سلامتی پیش کی ہے، سب کے لیے سلامتی بن کے آئے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے۔ ماں کا یہ مقام نہیں تھا، بلکہ باپ کے انتقال کے بعد لڑائی کرتے تھے کہ ماں کے بھی وراثت کی طرح ماں کو بھی تقسیم کریں گے۔ کئی بار ماں 2 ٹکڑے ہو جاتی تھی بیٹوں کے جھگڑوں میں، لیکن اسلام نے آ کر ماں کو عزت دی ہے۔ میں نے اس بات کو کئی جگہ پہ کہا کہ مجھے وہ دھرم بتا دو جس دھرم نے عورت کے قدموں میں جنت رکھی ہو۔ یہ اسلام ہے جس نے ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھی ہے۔ بیٹی کو بہن کی کوئی عزت نہیں تھی، بھائی اپنی بہن کو سجائے کے چوراہے پہ بیچتا تھا، کہتا تھا میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا کوئی بہنوئی کہلائے، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ بہن کو سجا کے چوراہے پہ کھڑا کرتا، شام تک اگر کوئی گراہک نہ آتا تو فری میں کسی کے ہاتھ تھما دیتا، کہتا تھا میں بہن کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں، جس زمانے میں ستی کی رسم عام تھی ہندوستان میں، اگر شوہر مر جاتا تو وائف کو زندہ قبر میں سونا پڑتا یا چٹا پہ زندہ جلنا پڑتا۔ اس دور میں محمد عربی نے اعلان کیا کہ اللہ نے اگر کسی کو 2 بیٹیاں دی ہوں، 3 بیٹیاں دی ہوں، 2 بہنیں دی ہوں، 3 بہنیں دی ہوں، فرمایا ان کی تعلیم اور تعلم ادب سکھائے، اگر نکاح کر دے، جینے کا حق دے دے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سب کے لیے سلامتی بن کے آئے ہیں، سب کے لیے، کاروبار والوں کے لیے، ٹیلروں کے لیے، جھاڑو لگانے والے کو اسٹیٹس دے دیا۔ محمد عربی نے گھر میں صفائی شروع کر دی، امی عائشہ نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا ہم 11 حرم ہیں، آپ کیوں جھاڑو اٹھائیں گے؟ فرمایا میں آنے والے غریب اپنے امتی کا سر اونچا کر رہا ہوں، جو کبھی جو ہے گلیاں صاف کرے گا، کبھی سڑکیں صاف کرے گا، کسی مالدار کے گھر میں جو ہے صفائی دے گا، اس غریب کو کوئی تانا نہ دے کہ یہ جو ہے صفائی کرتا ہے۔ میں محمد اپنے ہاتھ سے صفائی نکال کر آنے والے غریب کا سر اونچا کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے کپڑا سیا، امی عائشہ نے کہا مجھے دو، میں سی لیتی ہوں۔ فرمایا نہیں، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو لوگوں کے کپڑے سنیں گے، کوئی ان کو تانا نہ دے یہ غریب ہے، اوروں کے کپڑے سیتا ہے، یہ ٹیلر ہے، یہ غریب ہے۔ فرمایا نہیں، میں محمد اپنے ہاتھ سے کپڑا سی کر آنے والے غریب کے سر کو اونچا کرنا چاہتا ہوں۔ سب کے لیے سلامتی بن کر آئے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے، سب کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے۔ مالداروں تمہارے لیے بھی فرما دیا کہ میری امت میں بعض ایسے ہوں گے جو موٹے موٹے گدوں پہ ذکر کریں گے اور ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچائی اور دیانتداری کے ساتھ بزنس کرنے والا کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا مقام دے دیا! آپ کہیں گے اتنی بڑی فضیلت کیوں دے دی؟ اس لیے دی کہ مسجد میں بیٹھ کے سچ بولنا آسان ہے، دکان پہ بیٹھ کے سچ بولنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچائی اور دیانتداری کے ساتھ۔ یہ اسلام تھا جو ہمیں اپنانا چاہیے تھا، جو قرآن مطالبہ کر رہا ہے۔ پورے اسلام میں آ جاؤ، تمہیں کہنا نہ پڑے بلکہ تمہارا عمل خود دعوت دے۔ اچھے بزنس مین بنو، اچھے جو ہے رعایت والے، انسانوں پہ رحم کھانے والے ڈاکٹر بنو، اچھے غریب جو ہے غریبوں کے اچھے نقشانے بنانے والے اچھے انجینئر بنو، اور اچھے رحم کھانے والے ڈاکٹر بنو، اور اچھے پولیس مین بنو، اچھے وکیل بنو، اچھے جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں پہنچو اور وہاں پر اسلام کو اپنی باڈی پہ نافذ کرو، اپنی 5 فٹ کی کائنات پہ جو ہے فٹ کرو، اور پھر آٹومیٹکلی میسج چلا جائے گا کہ اسلام برا نہیں ہوتا، مسلمان برا نہیں ہوتا۔ آج جو برائی ہے بہت سارے تو حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے اعمال کی وجہ بھی اسلام بدنام ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ تو ہمیں دیکھتے ہیں۔ مسجدوں میں نہیں آتے لوگ کہ تمہارے سجدے نہیں دیکھتے، بلکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ تو دکان پہ کیا کر رہا ہے، وہاں دیکھتے ہیں۔ اگر تو غلط کر رہا ہے تو باہر جا کے کہتے ہیں کہ اسلام غلط ہے۔ وہ لوگ چوراہوں پہ دیکھتے ہیں
دیکھتے ہیں کہ رات کو 1 بجے مسلمان نوجوان پب جی کھیل رہا ہے، لڈو میں مست ہے۔ جے پور اخبار میں یہ بات چھپی تھی، رات کو 3 بجے تک چوراہوں پہ گپے لگانے والے اور پب جی کھیلنے والے کوئی کسی اور قوم سے نہیں تھے، وہ مسلمان قوم سے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مسلمان اچھے نہیں ہوتے، اسلام اچھا نہیں ہوتا، یعنی ہماری وجہ سے بھی کہیں اسلام بدنام نہ ہو، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ خیر، اور علماء کرام بھی ہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایسا آئیڈیل چن کے دیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف، نبیوں میں افضل، حسین، نازنین، محجبین، بہترین، بالیقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، سید الانبیاء والمرسلین، ساقی کوثر، شافع محشر، قمر لیلۃ البدر، برتر بالا قدر، سارے رسولوں کے سرور، سارے انبیاء کے افسر، ایسا اللہ تعالیٰ نے دیا۔ احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کی سنتوں پہ چلنا فخر سمجھیں۔ جب میڈیا والوں نے ہاشم املہ سے سوال کیا کہ تو اسٹیڈیم میں اکیلا اتنی بڑی داڑھی لے کے پہنچ جاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہاں تو سب چہرے گول ہیں، درشکوں کے، امپائروں کے، کھلاڑیوں کے۔ وہ کہنے لگا مجھے فخر ہوتا ہے، چاہے ہاشم املہ گنہگار ہے لیکن کم سے کم ایک سنت لے کے تو جا رہا ہے، مجھے فخر ہوتا ہے۔ ہم بھی محمد عربی کی سنتوں پہ چلنا فخر سمجھیں، اسلام کے اصولوں پہ چلنا مرنا فخر سمجھیں، اور جو ہے اس کی قدر کر لیں، اور صرف دنیا کا نشہ نہ چڑھنے دیں، ورنہ جو ہے رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے فل، آپ جو ہے پھلو پھولو، انگلش پڑھو، اچھے مقام حاصل کرو، لیکن اسلام کو کبھی اپنے ہاتھ سے چھوٹنے مت دینا، اسلام کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے مت دینا۔ صرف دنیا تمہیں عزت نہیں دلائے گی، صرف اسی نشے میں چلتے رہے کہ میری جو ہے بیٹی فلاں کالج میں ہے اور فلاں میں یہ کر رہی ہے، MBBS کر رہی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، وکیل بن رہی ہے، لیکن اگر دین کو ساتھ میں نہیں رکھا، اگر تم نے تربیت صحیح نہیں کی، تو یہی بیٹیاں تمہارے لیے رسوائی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ پھر کہیں گی کہ بابا کی نہیں مانوں گی، میں تو جاٹ کے ساتھ شادی کروں گی، اور میں جو ہے کورٹ میں جا کے میرج کروں گی، میں بابا سے نہیں پوچھتی بابا کو کیا حق ہے، مما کو کیا حق ہے، ڈیڈی کو کیا حق ہے، یہ کہیں گی۔ اس لیے صحیح تربیت ضروری، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ضروری۔ اس لیے اب جگہ جگہ مکاتب بھی قائم ہو رہے ہیں، اس محلے میں 2-3 مدرسے قائم ہو چکے ہیں، الحمدللہ بچیوں کا ادارہ بھی قائم ہو چکا ہے، بہت ساری اچھی اسکولیں بھی اس علاقوں میں چل رہی ہیں۔ اس لیے اپنی بچوں کو دونوں طرح کی تعلیم دلائیں اور صحیح تربیت کریں، اپنی اولاد پہ صحیح نگاہ رکھیں۔ ہماری اولاد جو موبائل ضرورت بنتی جا رہی ہے، دینا بھی پڑتا ہے، بچے بہانے کرتے ہیں پاپا جو ہے اور آن لائن کلاس چل رہی ہے، دینا بھی پڑتا ہے، لیکن اولاد کے اوپر نگاہ رکھیں، ان کی صحیح تربیت کریں اور ان کو جو ہے دینی ماحول میں پرورش کریں، ان کی دینی ماحول میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب جتنے یہاں آئے بیٹھے ہیں، ارادے کر کے اٹھیں کہ آج کی دوپہر سے لے کے زندگی کی شام تک انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز ہماری آئیڈینٹی ہے، نماز ہماری پہچان ہے۔ میں انڈین ہوں، کیا آئیڈینٹی ہے؟ کہ میرے پاس آدھار کارڈ ہے۔ میں مسلمان ہوں، کیا آئیڈینٹی ہے؟ کہ میں نماز ہے میرے پاس۔ نماز کو اپنے پاس میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔